اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے مقامات مقدسہ کی تعظیم و برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، مجھے ستاروں کے گرنے کے مقامات کی قسم۔ مشہور مفسر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نجوم یعنی ستاروں سے مراد صحابہ اکرام اور علماء ربانیین ہیں، اور مواقع یعنی گرنے کے مقامات سے مراد ان کی قبریں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی قبروں کی قسم اٹھا کر صالحین کی قبروں کی عظمت و برکت کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 158 میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب دو پہاڑیاں صفا اور مروہ کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 57 میں بیت اللہ کی عظمت و فضیلت کے دلائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس جگہ یعنی اس گھر میں روشن نشانیاں ہیں، یعنی جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ثابت ہوتا ہے کہ محبوبان خدا کی طرف منسوب مقامات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جن کی تعظیم کو دل کا تقوی یعنی تقوی کے اساس قرار دیا گیا۔ سنن بہقی میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور انہیں سلام فرماتے تھے۔ چاروں خلفائے راشدین بھی ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرتے تھے اور انہیں سلام فرماتے تھے۔ سنن بہقی میں ہے کہ حضرت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید غزوہ احد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم زندہ ہو، قیامت تک جو بھی انہیں سلام پیش کرے گا تو یہ شہداء اسے جواب دیں گے۔ پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم انہیں سلام پیش کیا کرو اور ان کی قبور کی زیارت کیا کرو۔ طبقات ابن سعد اور دیگر کتب میں ہے کہ فتح مکہ سے واپسی پر حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوا کے مقام پر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے۔ نہایت ہی زار و قطار روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، انہیں لشکر کی طرف جانے کا حکم دیا، پھر خدا تعالیٰ سے اپنی والدہ کو زندہ کرنے کی دعا کی، اپنی والدہ ماجدہ سے گفتگو فرمائی، فتح مکہ اور دیگر انعامات خداوندی کا ذکر کیا اور انہیں دین اسلام میں داخل فرما کر صحابیہ ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس سے دنیاوی زندگی میں امداد حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے موت کے بعد بھی امداد حاصل کی جا سکتی ہے۔ روایات معتبرہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عزا محبوبان خدا کی قبور پر حاضری دیتے اور ان سے امداد طلب فرماتے۔ مسند ابن ابی شیبہ میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ دور فاروقی میں قحط پڑا تو صحابی رسول حضرت بلال ابن حارث مزنی نے قبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم ہلکوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں کیونکہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی سفر پر روانہ ہونے لگتے یا کسی سفر سے واپس آتے تو روضہ نبوی پر حاضری دیتے اور دعا کرتے۔ مشکات شریف اور دیگر کتب حدیث میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دیتے۔ جب حجرہ شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے تو اپنا چہرہ چھپا کر حاضری دیتی تھی۔
جب آپ سے یہ وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا پہلے تو اپنے شوہر محترم اور اپنے باپ کی قبر پر حاضری دیتی تھی، لہٰذا چہرہ چھپانے کی ضرورت نہ تھی، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پردہ کرتی ہوں۔ الغرض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آج تک سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ محبوبان خدا کی قبروں کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، سماع موتیٰ کے قائل تھے، اہل قبور کو وسیلہ بناتے تھے اور ان سے امداد حاصل کرتے تھے۔ شارح مشکات حضرت علامہ ملا علی قاری حنفی مکی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امت کے تمام مشہور اولیاء کرام اور صوفیاء امت کے بارے میں تواتر سے ثابت ہے کہ وہ محبوبان خدا کی قبروں پر بکثرت حاضری دیتے تھے اور ان کے توسل سے قسم قسم کے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ حجاز مقدس میں یہود و نصارہ کی ایما پر نجدی وہابی حکومت نے جنت المعلا اور جنت البقیع اور شہداء احد و بدر کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہر شہید کر دیا اور آثار نبوی اور آثار صحابہ اہل بیت کو بے دردی سے مٹایا جا رہا ہے۔ 1300 سال تک جن مزارات اور یادگاروں کو دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا اور جن متبرک مقامات سے ہمیشہ سلف صالحین برکات حاصل کرتے رہے، ان کو کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ اس لیے مشہور انگریزی جاسوس ہمفرے کی ڈائری ہمفرے کے اعتراضات اور تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں مقامات مقدسہ کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔